نورانیت مصطفیٰ پر یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر کچھ احادیث مبارکہ پیش کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ کچھ ایسے لوگوں کے حوالے بھی پیش کریں گے کہ جن کے ماننے والے آج نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس کا صفحہ نمبر 1194 اور 1195، مطبوعہ دارالسلام یعنی یہ ریاض سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انی عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں یہ بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ام رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے جب آپ پیدا ہوئے ایک نور دیکھا، رأت حین وضعتہ نورا اضاءت منہ قصور الشام، اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور دوسری حدیث 17163، اس میں بھی یہی بات، اور حدیث کی سند اور ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یہ لہٰذا یہ ایک کتاب ہوگا حوالہ ابھی میں نے دیا۔ اسی حدیث کو مشکات شریف کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے، اور یہ مشکات شریف میں حدیث جس چیپٹر میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک یہی تقریباً سیم یہی الفاظ ہے جو مسند احمد کے ہیں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، شفا شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ شفا شریف میں یہ مطبوعہ وحیدی کتب خانہ قصہ خانی بازار پشاور، اس کا صفحہ نمبر 152 ہے، پہلا حصہ۔ یہی حدیث سیم اسی تھوڑے سے لفظ کے فرق کے ساتھ یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت وہ نور دیکھا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصی نور پر دلائل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح آپ ہدایت کا نور ہیں، اسی طرح آپ کا جسم اطہر بھی نور ہے۔ دوسری حدیث جس پر میں پیش کروں گا وہ ہے مصنف عبد الرزاق، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں مصنف عبد الرزاق، ان کا یہ جزء مفقود ہے۔ میں پہلے حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے دلائل دیتا ہوں کہ یہ حدیث کس محدث نے کس عالم نے حضرت مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جزء مفقود آپ نے جو ابھی موسط الشرف کے مکتبے سے شائع کیا ہے، تو یہ تو آپ کی اپنی اختراع ہے، آپ نے اپنی طرف سے حدیث بنا لی ہے، مصنف عبد الرزاق کے نسخے میں تو موجود نہیں ہے۔ ہمارا یہ جواب ہے کسی بد باطن نے اپنے عقیدے کے خلاف جب حدیث دیکھی تو اس کو نکال دیا، کیونکہ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو لہذا اب کیونکہ پرانے بزرگوں نے اس حوالے کو غٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے اشرف علی تھانوی کا حوالہ بھی پیش کروں گا، تو لہذا جب پرانے بزرگوں نے اس کا حوالہ دیا ہے اور کتاب میں یہ موجود نہیں تھی، تو عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کر اس کو پھر ایک افغانی تاجر کے پاس پایا، اور وہ کتابوں کا تاجر تھا، اس سے انہوں نے خریدا اور پھر اس کو چھاپ دیا، اور اس کا یہ جزء مفقود ہے۔ میں اس کی تائید میں اور حوالے پیش کروں گا۔ حدیث یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا صفحہ نمبر 64 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ حضور نے فرمایا ہوا نور نبی کا، ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، وہ تیرے نبی کا نور ہے اے جابر جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اس نور سے بہت کچھ تخلیق کیا۔ اب یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سند کیا، اس کا جو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود تھا، بعد میں مفقود ہو گیا۔ یہ ہے انوار محمدیہ، امام زرقانی کی کتاب مواہب الدنیا سے تھوڑا کچھ مستنبط کر کے علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمٰن نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور ترکیز کے مکتبۃ الحقیقہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کے اندر روایت ہے روا عبد الرزاق بسندہ عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں، روا عبد الرزاق نے اپنی سند سے روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے،
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پہ قربان، سب سے پہلی شے جو اللہ نے تخلیق فرمائی تمام چیزوں سے پہلے وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یا اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو یہ ایک حوالہ۔ اسی طرح جس مصنف نے بھی، جس محدث نے یہ حدیث بیان کی، اس نے مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا۔ یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس پر ایک میں اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مصنف عبد الرزاق کی ہی حدیث ہے، یہ نشر الطیب ہے۔ یہ نشر الطیب کا رائٹر کون ہے؟ مصنف جن کا حکیم الامت یعنی اشرف علی تھانوی، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ اس میں سب سے پہلی فصل ہے نور محمدی کے بیان میں، اس میں پہلی حدیث ہے عبد الرزاق نے اپنی سند سے، عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا۔ تو یہ نشر الطیب کی پہلی حدیث ہے جو کہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ہی ہے، اور وہی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور پھر اس کے حاشیے میں محشی نے اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہا الفاظ اس روایت کے یہ ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اسی طرح بہت ساری اور حوالے اس کے موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم چلیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اول نور ہونے پر، سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہونے پر کچھ دلائل مزید میں مذہبوں کی کتابوں سے دوں گا۔ یہ ہے جی امداد السلوک۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ جو مؤلف ہے وہ امام ربانی، جو ان کا امام ربانی ہے مولانا ششید احمد گنگوہی، ادارہ اسلامیہ نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کے بالکل اینڈ میں چلے جائیں تو صفحہ نمبر 202 اس پہ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ رشید گنگوہی ہے، وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول، آپ کی حدیث اس کو تائید کے طور پر پیش کی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 202۔ اسی طرح ایک اور حوالہ نورانیت مصطفیٰ کے پر، یہ یک روزہ ہے۔ یک روزہ، یہ یک روزہ اب دیکھیں مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید، یہ وہابیوں کا بڑا ان کا امام ہے، اور اس نے ہی تقویۃ الایمان لکھی۔ یک روزہ کس موضوع پہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بھی ایک لمبی طویل بحث ہے، لیکن اس کے صفحہ نمبر 11 پر اس نے ایک حدیث لکھی ہے اور اس حدیث سے ایک استدلال کیا ہے، یعنی وہ حدیث دلیل کے طور پر اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی۔ حدیث کیا؟ چنانچہ روایت اول ما خلق اللہ نوری، یہ روایت کہ اول ما خلق اللہ نوری برا دلالت می دارد، برا دلالت می دارد، اپنے موقع پر اس نے دلیل کے طور پر اول ما خلق اللہ نوری کو پیش کیا ہے۔ تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا سب سے پہلے پیدا ہونا یہ ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ یہ ہے ہدایت المہدی، ہدایت المہدی وحید الزمان اس کا رائٹر ہے۔ اس نے اس کے صفحہ نمبر 56 پہ 56 پہ یہ بات لکھی ہے بدأ اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدی ثم بالماء ثم خلق العرش علی الماء ثم خلق الریح ثم خلق النون والقلم واللوح ثم خلق العقل فالنور المحمدی مادۃ اولیۃ لخلق السماوات والارض وما فیہما۔ دیکھیں بات کیا لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ نور محمدی تھا، پھر پانی کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، پھر نون یعنی اس ایک مچھلی کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر لوح و قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اور وہ نور محمدی فالنور المحمدی مادۃ اولیۃ، سب سے پہلا مادہ ہے لخلق السماوات والارض وما فیہما، زمین و آسمان اور جو اس کے مابین ہے اس کو پیدا کرنے کا۔ لہذا یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اور ہر چیز سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اور آپ کے نور سے بھی سب کچھ بنا۔ یہ ہے کلیت امدادیہ، حاجی امداد اللہ محدث مکی علیہ رحمہ اس کے رائٹر ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 90 ہے، اور مطبوعہ ہے دار الاشاعت، دیوبند کا بڑا ایک مطبوعہ ایک پبلشر ہے،
اس کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 90 پر بالکل آخر میں، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے۔ اب کیا کچھ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارا جو مدعا ہے وہ نور محمدی کا ہے۔ آخر چلتے چلتے اگلے صفحے پر 91 صفحے پہ لکھا ہے، سب دیکھو نور محمد کا، سب پیچھ ظہور محمد کا۔ پھر وہ چلتے چلتے کافی تفصیل اس پوری نظم کے اندر، اس پوری نعت میں ہر جگہ نور محمد ہے۔ وہ منشا سب اسماء کا ہے، وہ بستر ہر اشیاء کا ہے، وہ ظہور و خفا کا ہے، سب دیکھو نور محمد کا ہے۔ پھر چلتے چلتے سب کہیں غوث ابدال کہا، یہ سب لکھتے لکھتے سب دیکھو نور محمد کا، یعنی ہر شے غوث ابدال یعقوب موسیٰ کلیم اللہ سب نور محمد سے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ہر شے پیدا ہوئی ہے۔ اور بالکل اس کے اینڈ میں اس کی پوری یعنی نظم کو، ہر نظم کے ہر شعر کو نور محمد پر ختم کیا ہے۔ تو لہذا یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے چند دلائل دیے ہیں۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو تسلیم کرتے تھے، بعد میں فتنہ اٹھتے اٹھتے باتیں آگے تک پہنچی۔ اللہ ہمیں اس فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی علیہ۔